بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جمعہ کا دن ہے اور آپ کو جمعہ مبارک۔ پاکستان میں ہماری بدقسمتی ہے کہ سیاست میں اخلاقیات کا جنازہ تو پہلے ہی نکل چکا تھا، لیکن اب ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سیاست میں اخلاقیات کی تدفین بھی ہو چکی ہے، اور اس طرح کے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں بیانات سننے میں آ رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ تمام حالات واقعات بڑے تکلیف دہ ہیں۔ ہم جیسے لوگوں سے مراد یہ کہ جن لوگوں نے ملک میں مارشل لا دیکھے، مارشل لا کی صعوبتیں برداشت کی، جمہوریت کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے اسٹوڈنٹ لائف میں ماریں کھائی، آنسو گیس برداشت کی، پولیس اور پیراملٹری فورسز کے ڈنڈے کھائے، اور گھر سے والد صاحب سے مار کھائی، لیکن حاصل کیا ہوا کہ یہی اخلاقیات کا جنازہ، اخلاقیات کی تدفین، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی جمہوری نظام کی، سیاست کی خاص طور پر۔ اور ساتھ ہی ساتھ ذکر کروں گا عمران خان کے کچھ اعلانات کا، جو کہ وہ بھی کافی زیادہ مایوس کن ہیں۔ اخلاقیات کی بات کریں گے، اب تو ایسے سیاسی رہنما بھی اخلاق سے گری ہوئی زبان استعمال کرتے ہیں۔ ماضی میں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ بڑے زیرک، سنجیدہ، مدبر، ٹھہرے ناپ تول کر الفاظ کو استعمال کرنے والے سیاستدان، جن میں مولانا فضل الرحمان سر فہرست ہیں۔ بذلہ سنج ہیں، سینس آف ہیومر ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، لیکن گزشتہ روز اپنی ایک پریس کانفرنس کے دوران جس طرح انہوں نے یہ کہا کہ ہم زمین گرم کر دیں گے اور اس پر یوتھیوں کے نرم تلوے رکھے نہیں جائیں گے، اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ تتلیوں کے یعنی تحریک انصاف کی تتلیوں کے پر جل جائیں گے۔ اب یہ جو استعارے تشبیہات انہوں نے استعمال کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی نامناسب اور قابل اعتراض بات ہے۔ اگر آپ کا سیاسی مخالف آپ کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان جیسے مدبر سیاستدان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی زبان اپنے سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کریں۔ سیاست کا جواب، سیاسی بیانات کا جواب سیاسی بیانات سے دیا جانا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ کوئی شخص آپ کے اوپر گندگی اچھالے اور آپ جواب میں بھی اس کے اوپر گندگی پھینکیں۔ جو بھی لوگ، میں واضح طور پر کہوں گا کہ جس طرح کی زبان عمران خان اور ان کے حواری استعمال کرتے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے لیے، پاکستان کا سنجیدہ طبقہ قطعی طور پر اس کو پسند نہیں کرتا، اور ہم جیسے لوگ تو اس کی سر عام کھلے عام مذمت کرتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان سے کم از کم اس بات کی امید نہیں تھی۔ پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے لیے جو کشمکش جاری ہے، آج جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو اس کے بعد یہ اجلاس شروع ہو جائے گا۔ دودھ کا دودھ ہمیشہ، جس طرح میں کہتا ہوں، پانی کا پانی ہو جائے گا، لیکن کیا چودھری پرویز الہی الیکشن جیت گئے تو سیاسی استحکام آئے گا؟ میرا نہیں خیال۔ حمزہ شہباز شریف الیکشن جیت گئے تو کیا ملک میں سیاسی استحکام آئے گا؟ بالکل نہیں۔ یہ میری ایک اسیسمنٹ ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، اللہ کرے پاکستان میں سیاسی استحکام ہو، کیونکہ پاکستان کی معیشت میرے لیے زیادہ پریشان کن ایشو ہے، اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے پاکستان کے سیاسی استحکام کے ساتھ۔ کسی بھی ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو، داخلی استحکام نہ ہو، تو وہاں کون سرمایہ کاری کرے گا، کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ ڈالر کی اڑان آپ دیکھ لیں، سٹاک مارکیٹ دن بدن نیچے جا رہی ہے، اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان میں جو انویسٹرز ہیں ان کا پاکستان کی جو داخلی سچویشن ہے اس پر اعتماد نہیں۔ ادھر آپ اندازہ کیجئے کہ
ایک طرف پنجاب میں منڈی لگی ہوئی ہے اور دونوں جانب الزامات کو اگر آپ دیکھیں تو دونوں جانب سے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ جناب ارکان صوبائی اسمبلی کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پتہ نہیں یہ بکاؤ مال کون سے لوگ ہیں. بہرحال ان کا احتساب تو الیکشن میں عوام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. جس طرح 17 جولائی کے انتخابات کے موقع پر نون لیگ کے اپنے ووٹرز اور سپورٹرز نے مخالف امیدوار یعنی پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ووٹ دیا غصے میں, انتقام میں, کہ نون لیگ نے وہ جو لوٹے ہیں ان کو ٹکٹ دیے. اب آتے ہیں جناب عمران خان نے جو اعلانات کیے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جناب پنجاب کے 17 جولائی کے انتخابات میں جن لوگوں نے مداخلت کی ہے, جن لوگوں نے وہ انتخابات کروائے ہیں, ان کو سزائیں دی جانی چاہیے. الیکشن جیت گئے, اس دن انہوں نے کہا کہ زبردست الیکشن ہوئے, 15 سیٹیں آپ جیت گئے. اس کے بعد آپ نے اگلے روز ہی چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا. گزشتہ روز عمران خان نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کا رول متعصبانہ ہے, یعنی تعصب سے بھرپور ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں اتنا بے ایمان ڈس آنیسٹ چیف الیکشن کمشنر نہیں دیکھا. اندازہ کیجئے یہ وہی چیف الیکشن کمشنر ہے جس کی تقرری عمران خان نے کی, اور ان کے بارے میں ماضی میں عمران خان کیا کیا قصیدے پڑھتے رہے کہ یہ بہت ہی آنیسٹ آدمی ہے. لیکن معاملہ آپ کو سب کو معلوم ہے, وہ معاملہ ہے فارن فنڈنگ کیس کا, جو کہ 8 سال سے لٹکا ہوا ہے. اب اس کا فیصلہ محفوظ ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق وہ فیصلہ لکھا جا رہا ہے, کسی بھی دن اس کا اعلان کر دیا جائے گا. اس فیصلے کے سامنے بند باندھنے کے لیے تاکہ اداروں کو, خاص طور پر الیکشن کمیشن کو یا چیف الیکشن کمشنر کو دباؤ میں لایا جائے. اور پہلے یہ اعلان کر دیا کہ جنرل انتخابات اگر اس چیف الیکشن کمشنر کے زیر نگرانی ہوئے تو ہم وہ الیکشن نہیں لڑیں گے. آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں نیوٹرل امپائر چاہیے اور امپائر کو نیوٹرل ہونا چاہیے. آپ اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ کرکٹ کی دنیا میں آپ کی وجہ سے نیوٹرل امپائر جو ہیں وہ متعارف کروائے گئے. دوسری جانب آپ کہتے ہیں کہ نیوٹرلز تو جانور ہوتے ہیں. اب آپ کا خیال یہ ہے کہ ملک میں آرمی چیف آپ کی مرضی کا ہو, ملک میں سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں, معزز ججز, وہ آپ کی مرضی کے ہوں, وہ ان کا تعلق آپ کی پارٹی سے ہو. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں چیف الیکشن کمشنر آپ کی مرضی کا ہو, ساری انتظامیہ آپ کی مرضی کی ہو, ڈی جی آئی ایس آئی آپ کی مرضی کا ہو, ڈی جی آئی بھی آپ کی مرضی کا ہو, چیئرمین نیب آپ کی مرضی کا ہو. پھر آپ انتخاب لڑیں, 2/3 اکثریت لے کر آئیں تو آپ انتخابات کو مانیں گے یا ان میں حصہ لیں گے, وگرنہ نہیں. مولانا فضل الرحمان نے اور بھی بہت سی باتیں کی ہیں. مولانا فضل الرحمان کی ایک بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اور شہباز شریف یا موجودہ حکومت ایک پیج پر نہیں ہے, جس کا انہوں نے برملا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے برملا کہا ہے کہ جن لوگوں نے اتنی بڑی بڑی بے ضابطگیاں کی ہیں, مالی بدعنوانیاں کی ہیں, اتنے بڑے کیچڑ اچھالے ہیں, الزامات لگائے ہیں, ان کے خلاف آپ کارروائی کیوں نہیں کرتے. بلکہ انہوں نے واضح طور پر یہ کہا, مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ میں نے تو شہباز شریف سے کہا ہے کہ اس کو گرفتار کرو, حکیم رانا ثناء اللہ کو آگے لاؤ, وہ دیکھو, یعنی ان کے رانا ثناء اللہ کو ان کے اختیارات استعمال کرنے دیں. لیکن مولانا فضل الرحمان کے بقول شہباز شریف ضرورت سے زیادہ شرافت دکھا رہے ہیں اور ڈھیل دے رہے ہیں عمران خان کو, اور میں سمجھتا ہوں کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جناب اب وقت آ گیا ہے کہ وہ نیب کے تمام کیسز جو ہیں وہ کھولے جائیں, جن کیسز میں عمران خان یا ان کی حکومت یا ان کے ساتھیوں کے اوپر الزامات ہیں, اور جو کیسز ٹھپ کر دیے گئے یعنی بند کر دیے گئے. اسی کے ساتھ ساتھ اب آپ دیکھیے کہ آفتاب سلطان جنہیں نیب کا چیئرمین بنایا گیا, جس دن ان کی تقرری ہوئی ہے اسی دن نیب نے
مرزا شہزاد اکبر جو احتساب کے مشیر تھے سابق وزیر اعظم کے اور ایسٹ ریکوری یونٹ کے ہیڈ تھے، ان کے خلاف انکوائری نیب نے شروع کر دی اور وزیر اعظم ہاؤس کو ایک خط لکھا ہے، وزیر اعظم آفس کو یہ خط لکھا ہے کہ برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے جتنے پاکستانیوں کی رقوم ضبط ہو کر پاکستان واپس بھیجی گئی ہیں اس کے حوالے سے کی جانے والی برطانوی حکام کے ساتھ کی جانے والی خط و کتابت کی کاپیاں نقول ہمیں فراہم کی جائیں اور بتایا جائے کتنی رقومات پاکستان آئی ہیں اور ان کا سٹیٹس کیا ہے، کس کو ادا کی گئی، کس مد میں ادا کی گئی۔ اب ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ حکومت قائم رہتی ہے، موجودہ حکومت قائم رہتی ہے، تو آنے والے دنوں میں اب آفتاب سلطان تو ظاہر ہے اس وقت چیئرمین نیب ہیں اور بے داغ ماضی کے حامل انسان ہیں، کسی کے کہے میں نہیں آتے، کسی کے دباؤ میں نہیں آتے، یہ ان کا ماضی ہمیں بتاتا ہے۔ لیکن اب خدشہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے ایک مرتبہ پھر ان کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ دیکھیں جی ان کی تعیناتی یہ جو ہے وہ یہ نواز شریف کا بندہ ہے جی، اس کی تعیناتی جو ہے وہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ آپ اسمبلی میں موجود ہوتے، قومی اسمبلی میں موجود ہوتے، تو بطور لیڈر آف دی اپوزیشن حکومت اس بات کی پابند تھی کہ وہ آپ سے اس حوالے سے مشورہ کرتی اور آپ کی مشاورت سے چیئرمین نیب تعینات ہوتا یا اس کا تقرر ہوتا۔ لیکن آپ اسمبلی میں موجود نہیں تھے، آپ کی جماعت کے منحرف جو رکن قومی اسمبلی ہیں راجہ ریاض، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، ان سے حکومت نے مشورہ کیا، اپائنٹمنٹ ہوگی، کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے، اس کے بعد وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تو اب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس بھی اس حوالے سے کوئی خاص جواز نہیں ہوگا کہ وہ اس تقرری کو غیر قانونی قرار دے، انلیس کسی بہت بڑے ادارے کی جانب سے بہت بڑا دباؤ نہ آئے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی سیاست میں اخلاقیات کی۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ اب سیاست میں اخلاقیات کی تدفین تو ہو چکی ہے، کل ابھی باقی ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔